اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی آیت کریمہ کے اندر میں جناتوں کی فضیلت بتاؤں گا اور انسان کی فضیلت بتاؤں گا۔ اس لیے صرف ایک لوگوں کو اللہ نے نہیں پیدا فرمایا، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو جناتوں کو بھی پیدا فرمایا۔ اور جیسے انسانوں میں کافر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، مسلمان مومن بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جناتوں میں بھی ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور جنات جو اچھے عبادت گزار ہوتے ہیں وہ مومن اور مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ بس اسی آیت کریمہ کے اندر ہم آپ کو انسانوں کی اور جناتوں کی بات بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ جب انسانوں کو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب پتہ یہ چلا ہے اللہ میں انسانوں کو دیکھتا ہوں وہ کون سی عبادت کرتے، کون عبادت نہیں کرتے، کون گناہ کرتے، کون خطا کار ہے، اللہ میں سب جانتا ہوں، مگر مولا میں جناتوں کو نہیں دیکھتا وہ کون عبادت کرتے، کون عبادت نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو میرے آقا کے پاس آنا ہوگا، میرے محبوب کے پاس آنا ہوگا۔ اب دیکھیں انسانوں میں انسان کیا گناہ نہیں کرتے؟ انسانوں کے لیے کہا گیا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ نے حکم بار بار فرمایا قرآن کے اندر اے میرے پیارے بندے نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، جو مالدار وہ زکوٰۃ دیا کرے، مگر اتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی لوگ کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں، آج کے دور میں بھی مسلمان فرعونیت والی کام کرتے ہیں، آج کے دور میں بھی مسلمان فرعون والا کام کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے مسلمانوں کو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا ہوں اور قرآن کے مطابق میں کہتا ہوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنی ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، اور اس کے بعد اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے وہ بات سن کر نظر انداز کر دے، پکچر دیکھتے رہے، ٹی وی دیکھتے رہے اور اس چیز میں مشروف ہو جائے، سمجھ جانا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اگر وہ نہیں آئے، اس بزم میں نہیں آئے، سمجھ جانا وہ ٹی وی دیکھنے والے لوگ فرعونیت کام کرتے ہیں، فرعون والا کام کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ شرم آنی چاہیے کہ ایسے انسان جس کے بارے میں اللہ نے عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہو، اگر تم عبادت نہیں کر سکتے کم سے کم ٹی وی بھی تو نہ دیکھو، نماز عشاء پڑھنے کے بعد چپ چاپ گھروں میں جاؤ، سو جاؤ، یہ عبادت ہے۔ مگر تم اگر 10 11 بجے رات تک جاگ کر پکچر کی آواز آتی انسانوں کو تکلیف نہیں ہوتا، اور اللہ اس کے رسول کا اگر ذکر ہوتا ہے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ شیطان کے کاموں میں مشغول ہونے والے انسان اور کہتے ہیں کہ رسول کا ذکر آتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے شیطان ہی کو تکلیف پہنچتی ہے، باقی مومن مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ حدیث نوٹ کریں، انسان میں ایسے انسان ہیں جو آج اپنے گھروں میں کوئی ٹی ویاں چالو کر کر سیریل دیکھتا ہوگا، کوئی ٹی وی چالو کر کے پکچر دیکھتا ہوگا، لوگوں کی جھرمٹ اکٹھا کر کر اللہ اکبر خود گناہ کرتا ہے، اور لوگوں گناہ کرنے کے لیے لوگوں کو مائل بھی کرتے ہیں۔ جان جانا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ سب سے پہلے ان سے پوچھے گا کہ تم نے اللہ اس کے رسول کا ذکر ایک طرف ہو رہا تھا، ایک طرف تم ٹی وی چالو کر کر لوگوں کی جمع کر رہے تھے، گناہ کرا رہے تھے اور گناہ میں مشروف کر رہے تھے۔ اللہ قیامت کے دن ان رہنماؤں سے پوچھے گا جو ٹی وی چالو کر کر لوگوں گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ قیامت کے دن جب
جب میرے رب پوچھ لے گا تو قسم خدا کے ایک جواب نہیں دے سکتے تمہارے پیروں کے نیچے کی جو تالو رہے گی وہ کھسک جائے گی. آپ کہیں گے کاش میں اس بزم میں جا کر بیٹھ جاتا تو اللہ رب العزت آج مجھ سے یہ سوال نہ پوچھتا. اللہ ارشاد فرمائے گا اے انسان اب اس پتھر پہ تو کھڑے ہو جا جس پتھر کی گرمی تجھے محسوس نہیں ہوگی. وہ پتھر کا نام ہے طیف پتھر. اس پتھر پہ جب انسان کھڑا ہو جائے گا اللہ جب پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو جمع کر کر گناہ کس کرایا تھا, اتنی رات تک گناہ کرانے کی تم نے ذمہ داری لے لیا تھا, اب بتاؤ تم نے گناہ کیوں کرایا تھا. قسم خدا کی وہاں انسان جواب نہیں دے پائے گا, اور جب تک جواب نہیں دے پائے گا میرا رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس کو اس پتھر سے اترنے مت دینا. اس پتھر کی گرمی کے شدید آپ پہچانے, اس پتھر کی گرمی کتنی ہوگی کہ آپ کے تالو جلنے لگیں گے, آپ کی زبان سوکھ جائے گی, بھیجے کھولنے لگیں گے, آنکھیں بہہ جائے گی. آپ سوچیں گے اللہ میں کتنی جلدی ہو سکوں جواب دے کہ اس پتھر سے ہٹ سکوں. مگر جو انسان ایسے کرنے والے انسان ہے جب تک جواب نہیں دیں گے تب تک ہٹنے کا نام بھی نہیں دیا جائے گا, تب تک نہیں ہٹ پائیں گے. اس لیے میں آج بھی کہتا ہوں یہ تعلیم ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کم سے کم وہ اس بات کو جانکاری رکھے. اگر اللہ اس کے رسول کی بات ہو, میں کہتا ہوں اگر اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دیا تو نہیں آ سکتے تو نہ آؤ, مگر گناہ والی چیز کھول کر لوگوں کو جمع نہ کراؤ. اگر نہیں آ سکتے تو نہ آؤ, مگر کم سے کم گناہ تو نہ کراؤ. نہ اس دن قیامت کے دن, جمعرات کے دن اور سوموار کے دن اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے. ایک وہ نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے جو لوگ اس بزم میں رہتے تھے. رات کے حصے میں جب اللہ پوچھے گا فرشتوں سے اے فرشتوں فجر سے لے کر اور نماز عشاء کے بعد تک میرے کچھ بندے کیا کر رہے تھے. آسمان کے فرشتے جو جبریل یہاں آئے تھے اور بڑے بڑے بزرگان دین بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ ارشاد فرمائے گا جب اے میرے فرشتوں بتاؤ وہاں پر ذکر ہو رہی تھی میرے کون کون بندے تھے, فرشتے سب ایک کا نام لکھ کر جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بزم ختم ہونے کے بعد جا کر پیش کر دیں گے مولا اتنے تیرے بندے تھے رسول کی ذکر میں بیٹھے تھے اور اتنے تیرے بندے گناہ کرنے میں مائل تھے. اللہ ارشاد فرمائے گا آج کی رات میں گناہ کرنے والوں کے لیے سزا صرف جہنم ہے, اور جو نیک کام میں بیٹھے تھے ان کے لیے میں بشارت دیتا ہوں صرف جنت کا لائق ہوں گے. اور جانتے ہو یہ انسان کی فطرت ہے. انسانوں میں لوگ پکچر دیکھتے, انسانوں میں لوگ شراب پیتے, انسانوں میں لوگ جوا کھیلتے, انسانوں میں خرافات کرتے, انسانوں میں جنا کرتے ہیں. اللہ اکبر, انسان اگر انسانوں کی یہ کام دیکھ لیا جائے تو انسان بدنام ہو جائے گا. مگر میں کہتا ہوں انسان بدنام نہیں, یہ گنہگار انسانوں کے لیے اللہ نے جہنم بنا کر رکھا ہے اور فرشتے گواہی دیں گے. مگر کچھ انسانوں میں ایسے لوگ ہیں جب عبادت کرنے پہ آ جاتے ہیں, روزے رکھنے پہ آ جاتے ہیں, زکوٰۃ دینے پر آ جاتے ہیں, اللہ اکبر, ان کی پرہیز, ان کا تقویٰ آسمان تک محدود ہو جاتا ہے. آپ غور کریں جب سیدنا غوث پاک نے عمل کرنا شروع کیا ہے اللہ کے ولی بن گئے ہیں, تمام ولیوں کے بادشاہ بن گئے ہیں. جب خواجہ معین الدین چشتی نے ایک انسان ہو کر عبادت کرنا شروع کر دیا ہے, اپنی تقویٰ کو ظاہر کر دیا ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا میرا معین الدین ہندوستان کا بادشاہ بن گیا ہے. اللہ اکبر, ایسے ایسے ولی ہندوستان میں پیدا ہوئے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا جب کوئی ایسا عبادت کرتا ہے انسان, جب روزے رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, نماز پڑھتا ہے, نفل عبادت کرتا ہے, اللہ اس کے رسول کی ذکر میں بیٹھتا ہے, اللہ اس کے رسول کی ذکر ہمیشہ کرتا رہتا ہے, اللہ اکبر, وہ انسان رہتا ہے مگر عبادت سے پھر وہ قطب ابدال بھی بن جاتا ہے. جانتے ہو اس کو لوگ حاجی قطب علی شاہ رحمۃ اللہ بھی کہتے تھے. اللہ اکبر, انسانوں کی فضیلت ہے, اگر عبادت کرنے پہ ہم آ جائے تو ولی بن سکتے ہیں اور عبادت کرنے پہ نہ آئے تو شیطان کے کام بھی کر سکتے ہیں. یہ انسانوں کی ہے. آپ محدود سمجھے, اس بات کو غور سے سمجھے. اگر میں عبادت پہ آ جاؤں, اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو ایک انسان پیدا فرمایا تھا. اعلیٰ حضرت جب عبادت پر آ گئے, اعلیٰ حضرت جب روزے پر آ گئے, اعلیٰ حضرت اپنے علم کی بنیاد پر آ گئے, اعلیٰ حضرت جب عبادت پہ دم مشروف ہو گئے, نفل آپ سے نہیں چھوٹتی تھی, آپ سے فرض نمازیں نہیں چھوٹتی تھی, آپ سے تہجد قضا نہیں ہوتا تھا, آپ اشراق اور چاش قضا نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ نے وہ مقام اعلیٰ حضرت کو دے دیا ہے کہ اے اعلیٰ حضرت آپ سے یہ مقام ہوگا کہ 28 دن میں آج تک دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی انسان حافظ قرآن نہیں ہوگا, مگر آپ کو وہ
مقام ہوگا کہ اعلیٰ حضرت آپ 28 دن حافظ قرآن ہو جائیں گے اور 14 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت ہندوستان کے سرزمین پہ پیدا ہونے کے بعد آپ ایک انسان تھے، مگر اللہ نے وہ ولایت حاصل فرمائی کہ آپ بھی ایک ولی بن گئے، آپ بھی ولی بنے۔ اور بڑے بڑے جنات اعلیٰ حضرت کے ارد گرد رہا کرتے تھے، بڑے بڑے بزرگوں کے پاس، خواجہ معین الدین چشتی کے پاس بڑے بڑے جنات ان کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کے کاموں میں مشروف رہتے ہیں، وہ جو حکم دیتے ہیں جنات ان کے کام میں کام کراتے تھے اور مدد بھی کیا کرتے تھے۔ آپ بڑے بڑے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر میں صحیح عبادت گزار انسان بن جاؤں جنات ہمارے پاس خود آئیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں کی یہ فضیلت ہے اگر اپنی عبادت پہ آ جائے تب۔ اب جناتوں کی کیا فضیلت ہے؟ جنات بھی انسان گنہگار، جناتوں بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، جناتوں بھی لوگ کافر ہوتے ہیں، اور کافروں کے لیے صرف اللہ نے جہنم بنایا ہے، کافروں کی اللہ نے جہنم بنایا ہے۔ اگر جنات میں جو لوگ کافر ہوتے ہیں، جو فاسق ہوتے ہیں، اللہ نے ان کا ٹھکانہ صرف جہنم رکھا ہے۔ اب جنات میں وہ کون جنات ایسے ہیں جو اچھے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ وہ جنات اچھے ہیں جو میرے نبی پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، جنت اور جہنم کو حق سمجھا، اور اس کے بعد آسمان زمین کو حق سمجھا۔ ان سب چیزوں پر ایمان لانے والے جنات مومن ہو جاتے ہیں، اور مومنوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ کبھی یہ مسئلہ نہیں سنے ہوں گے کہ انسانوں کے لیے تو یہ سنے ہوں گے کہ انسان جنت میں جائیں گے، اگر گنہگار ہوگا گناہوں کو سزا دے کر جائے گا، اگر نیک عبادت گزار ہے تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ مگر جناتوں کے لیے مقام آپ نے نہیں سنا ہوگا، جنات جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ آج اس مسئلے کو میں وضاحت کروں گا کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے۔ کون جنات؟ جو مومن و مسلمان ہوں گے۔ فاسق والے جنات جنت میں نہیں جائیں گے، کافر والے جنات جنت میں نہیں جائیں گے، جو مومن مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں ان کا ایک مقام ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا جناتوں کا۔ جو جنات تھے، آپ جناتوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ آپ غور کریں، جب انسانوں کی یہ جسم انسان کی انسانیت جب پیدا ہوئی، کہاں سے انسان پیدا ہوئے، انسان کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ آپ تو غور سے اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے انسانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ آدم ہمارے باپ ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام اس سے پہلے جنت میں رہا کرتے تھے، جنت سے آپ کو زمین میں بھیجا گیا، جنت سے آپ کو زمین میں بھیجا گیا۔ اللہ اکبر، انسانی سلسلہ یہاں سے شروع ہوا۔ اب جنات کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، یہ آپ نوٹ فرمائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ